اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بچوں، بہنوں، بھائیوں، چھوٹے بڑے سب کو میرا سلام اور بہت ڈھیروں دعائیں۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب پہ اپنی رحمتیں خاص نازل فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم محمد کے صدقے میں ہمیں عرصۂ ضروریات سب کچھ اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرمائے، اور کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بیماریوں سے شفا، تنگ دستیوں سے دوری، بے اولادوں کو اولاد، بے گھر کو گھر، ہر امتی کی اللہ تعالیٰ نام محمد کے صدقے میں پکار سنے، دعائیں سنے اور قبول فرمائے۔ تو پچھلا مہینہ میرا عشیقہ گزرا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ تشریف لے گئے تھے، اور پھر نمازیں فرض ہوئیں، نماز کا تحفہ ملا وہاں سے 50 نمازیں تھیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام رات میں ملے اور کہا کہ کیا ملا، تو حضور نے فرمایا 50 نمازیں ہیں، 6 ماہ کے روزے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، کم کراؤ، یہ آپ کی عمر سے نہیں ہو سکے گا۔ پھر آپ بار بار گئے تو 5 آخری دفعہ 5 رہ گئی، 1 ماہ کے روزے رہ گئے۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی آپ کی قوم کے لیے مشکل ہوگا، اس سے بھی کم۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب مجھے شرم آتی، اب نہیں میں جاؤں گا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو 5 پڑھے گا پابندی سے، اس کو 50 ہی کا ثواب ملے، اور جو 1 ماہ کے روزے بڑی صدقے سے رکھے گا اور اپنے پوری طرح سے روزوں کے احکامات کے مطابق رکھے گا، اس کو اللہ تعالیٰ 6 ماہ کے روزوں کا ہی ثواب دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پہ، یہ نام محمد کا ہی صدقہ ہے سارا۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تھی، بھول چوک ہوئی تھی، تو آپ نے کیا کہتے ہیں وہ، آپ کہیں بھی آتا ہے کہ 40 سال تک روتے رہے، کہیں بھی آتا کہ 100 سال تک ایسا، مطلب اللہ سے معافی مانگتے رہے، زمین پہ جب اللہ نے پھینک دیا تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کو جب معافی دینے کا ٹائم آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالی کہ نام محمد کا صدقہ مانگو، پھر میں توبہ قبول کروں گا۔ آپ نے دیکھا تھا جب میں نے آپ اپنی روح ڈالی ہے تو آپ نے دیکھا تھا اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو وہ محمد، نام محمد کا واسطہ دو پھر آپ نے ایسا کیا، دل میں بھی آئی تھی بات۔ یہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے نا، مومنوں کو بھی ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ، جو مومن ہیں جن کا دل اس قابل ہے ان میں بھی بات آ جاتی ہے۔ تو پیغمبروں کی تو بات ہی اور ان کو جو وحی آتی ہے، اور پھر جو دل میں بات آتی ہے وہ بھی سچی ہی ہوتی ہے ان کی۔ پیغمبر جو ہیں وہ، ان کا تو درجہ ہی اعلیٰ اولیاء ہے۔ تو پھر وہ آپ نے توبہ آپ کی قبول ہو گئی۔ اب جو ہے یہ مہینہ ہے، اس کے بعد یہ اب شعبان ہے، اس میں 14 شعبان کو جاگنا ہے رات، جتنا جاگ سکے۔ افضل یہ ہے کہ 12 بجے کے بعد اٹھ جائیں تو وہ زیادہ بہتر، آرام کر لے پہلے، 12 کے بعد بس اٹھ جائیں، پھر صبح تک بیٹھے رہیں۔ تو استغفار، درود پاک، تسبیحات
اللہ سے معافی مانگے، اپنے پچھلے گناہوں کی یا اللہ معافی دے دے، اور آگے سے اچھے کام کرنے کی توفیق تیری ہی طرف سے ہے سب کچھ، بس اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ ہی کی توفیق ہے، اللہ ہی کے پاس کرانے ہیں، سب کچھ اللہ کا ہی ہے، بس اسی کی طرف رجوع کرو، اسی سے معافی مانگو، اسی کا ذکر کرو، اسی کو پکارو۔ تو پھر یہ ہے کہ تسبیحات کریں، تلاوت قرآن کریں، نوافل پڑھیں جتنے ہو سکے، رات تسبیح پڑھیں اس رات میں، تو صبح روزہ رکھیں، بہت افضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا ہے، اور آپ معراج سے شروع کر دیتے تھے روزے رکھنے اور شبان میں، اور پھر رمضان آپ کی یہ دعا ہے کہ یا اللہ معراج شریف اور شبان سے لے کے ہمیں روزوں تک جو ہے نا ہماری رہنمائی فرما، اور ہمارے اچھی طرح سے ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو نمازوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے کہ وضو اچھی طرح کریں، اچھی طریقے سے کریں، 3 دفعہ دھات دھوئیں، اور طریقے سے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے کلمہ شہادت پڑھیں، اور یہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ تہجد جو ہے نا، یہ تہجد بہت اہم ہے، اگر تھوڑا سا آپ کوشش کریں یا اپنے آپ کو تھوڑی تکلیف میں ڈالیں، تو تہجد وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آئی ہوتے ہیں، اور ندا بار بار ہو رہی ہوتی ہے کہ مانگو مانگو مجھ سے، کیا مانگتے ہو؟ زندگی مانگتے ہو، صحت مانگتے ہو، رزق مانگتے ہو، بخشش مانگتے ہو، کوئی ہے مانگنے والا جو میں دے دوں اسے؟ اللہ تعالیٰ خود اس وقت پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتے ہیں جو بندہ اس وقت سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کا گیت گائے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اس سے راضی ہوتے ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بندوں کی طرح اللہ نگاہ ہے، لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص نگاہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی تھی نا، تو آپ تہجد میں کھڑے ہوتے، اللہ کہتے اے میرے محبوب آپ کتنے پیارے لگ رہے ہو کھڑے، بہت پیارے لگ رہے ہو مجھے، بیٹھ کے بھی آپ پڑھتے ہو، کھڑے ہو کے بھی پڑھتے ہو، مجھے بڑے اچھے لگتے ہو۔ تو آپ کو یہ دل میں ہے کہ میں زیادہ کھڑا ہوا کروں، تو آپ نے پھر زیادہ کھڑے ہو کے شروع کر دیا، یعنی کہ ساری رات ایک ہی آیت قرآن کی پڑھتے رہتے اور ساری رات ہی گزر جاتی، تو پھر آپ کے پاؤں بھی ورم آ جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا سورۃ مزمل میں کہ میرے محبوب یہ آپ اتنی مشقت میں نہ ڈالیں اپنے آپ کو، تھوڑا کیا کریں، تھوڑا کیا کریں، رات میں تھوڑا کریں، آدھی رات سے تھوڑا زیادہ کر لیں، قیام کیا کریں، لیکن تھوڑا کیا کریں، اپنی صحت کا اپنے آرام کا بھی خیال رکھا کریں۔ تو تہجد کی نماز کی بہت زیادہ آپ نے فضیلت بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور جسمانی اعضاء کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ اس وقت کا جو اٹھنا ہے نا، وہ ہمارے جسمانی جسم کو بھی قوت دیتا ہے، دل کو بھی راحت دیتا ہے، دماغ کو بھی راحت دیتا ہے، تو بڑے فائدے ہیں اس کے۔ تو جو فجر میں اٹھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہے کہ یعنی کہ رات کا سونا جو ہے نا وہ جلدی، اور صبح اٹھنا جلدی، یہ انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ، انہوں نے باتیں بڑی نکالی ہیں ورزش کی کہ ایسے ورزش کرو، یہ ہندوؤں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، کس طرح سے ورزش کرو، اور سر کو اس میں جھکاتے ہیں اور پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ ایسے وہ سارا یعنی ہر چیز نماز میں موجود ہے، جو وہ ورزشوں کو بتاتے ہیں، اتنے اتنے پیسے لے کے کلب کھولے ہوئے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ نماز میں وہ ہر چیز موجود ہے جو انسانی صحت کے لیے مفید ہے۔ نماز تہجد کی پابندی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے پابندی کروائے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے بزرگ تھے، وہ دوسرے اپنے دوست کو خواب میں ملے، تو وہ
ان کے دوست یہ دونوں ہی بات گزار تھے، ذکر الہی کرنے والے، قرآن زیادہ پڑھنے والے، سچ بولنے والے، تقوی والے تھے۔ تو وہ خواب میں ملے تو انہوں نے کہا کیوں بھائی کیا معاملہ ہوا پھر وہاں؟ تو کہنے لگے کہ بس تہجد کے نفل کام آئے ہیں کہ میں صدقہ بھی کرتا، خیرات بھی کرتا، باقی فرائض بھی ادا کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن زیادہ فائدہ مجھے تہجد کے نوافل نے دیا۔ تہجد کے نوافل کی اتنی روشنی تھی، اتنی میری قبر میں روشنی تھی کہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ سورج نکلا ہوا ہے، آپ 1000 وولٹ کے 10 بلب لگا لیں، ایسی روشنی میرے قبر میں ہے۔ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ تہجد کی وجہ سے۔ تو ہمیں اتنی مسائل ہے، اگر ہم اللہ کسی سے بھی نہ کہیں اپنی کوئی دکھ کی بات، صرف اللہ کے آگے تہجد میں اٹھ کے عرض کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری سب تکالیف کو دور فرما دے گا، اور ہماری دعائیں قبول فرمائے گا، اور ہماری سب حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اور آپ سب کو بھی، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کیا کریں، اور اس میں اللہ کے آگے سجدے میں جا کے جو اپنی ضروریات ہیں وہ سب اللہ کے آگے عرض کریں۔ اللہ پوری کرنے والا ہے۔